سید سلمانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے لائیو ٹی وی ٹاٹ ٹی وی کی نئے رمضان ٹرانسمیشن میں. اور اس وقت ہمارے پروگرام میں جیسے روز ہم کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ اندازہ ہوگا انبیاء کا سفر اس وقت ہے اور اپنا ایک خاصہ سید سلمانی اس کو پیش کرتے ہیں. تو کل جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, جناب مریم کا, کہ جناب ذکریہ کی سرپرستی میں تھیں وہ بیت سلمانی جو بیت المقدس ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے حجرے میں ان کو رکھا ہوا تھا اور کس طرح ان کی دیکھ بھال کی اور پھر جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دی گئی نوید کے ان کو آنکھ بیٹا ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکا اور وہ جو ہے وہ عمل سے ہو گئی اور پھر جب ان کو بیٹا ہونے لگا تو وہ اس خوف سے کہ وہ کس طرح معاشرے میں جواب دیں گی کہ ان کے والد جو تھے عمران اور ان کی والدہ تھی یوحنا بہت ہی بزرگ ہستیاں مشہور تھے بنی اسرائیل میں, اور جناب مریم کی بھی جو ہے بہت وہ اپنے جو بنی اسرائیل تھا اس کے اندر بہت مشہور تھے کہ بہت ہی صالح ہیں, بہت ہی نیک خاتون ہیں, مطلب پورے صالح گھرانہ تھا ان کا, تقویٰ اور پرہیزگاری میں بہت مشہور تھی. تو وہ اس پریشانی میں تھیں کہ کیا کروں, کس طرح جواب دوں گی, کیسے لوگوں کو میں فیس کروں گی. تو پھر وہ تھوڑا بیت المقدس سے کوئی 8-9 کلومیٹر دور ایک جگہ چلے گئے, ٹیلے کے پاس انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جب انہوں نے جنم دیا تو پریشان تھیں اور وہ سوچ تھی کہ کہہ دیا اللہ مجھے موت عادت تھی کہ میں کس طرح مثلا اس کو فیس کروں. خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جس کھجور کی درخت کے تنے میں نیچے بیٹھی ہو تو اس کو تم ہلاؤ تو کھجور آگے کریں اور تم اس کو اب کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی اس سے فیڈ کرو. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ جب جناب مریم اپنے حجرے میں تھی تو اللہ تعالیٰ وہیں ان کو رزق پہنچاتا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا کہ کھجور لاؤ, تو اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں تھی, اور یہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی شامل ہو گئی تو اللہ نے بولا کہ اب تم جو ہے ہلاؤ درخت کو پھوٹنے کریں گے, اس سے کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی کرو. جب وہ اپنے بچے کو کرنے لگے تھوڑا سا عرصہ گزرا, تھوڑے چھوٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کچھ مہینوں کے ہوں گے یا روایتوں میں جو ہے, تو وہ لے کے اس کو اب جو ہے جنگل میں کہاں تک رہتی وہ لے کے چلی واپس شہر کی طرف. تو جب شہر میں داخل ہوئی تو جیسا کہ کسی بڑے آدمی نے کہا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ نہ جن کو رزق ملتا ہے نہ موت آتی ہے, تو ان کا کام صرف لوگوں کو تنقید ہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے تھلے پہ, ایک درخت کے نیچے, کہ بھائی کون آ رہا ہے جا رہا ہے, اس پہ کوئی کام تو تھا نہیں ان کا. مریم کو آتے ہوئے دیکھا ان کی گود میں جو ہے ایک بچہ بھی موجود ہے, بڑا پیارا تھا. تو انہوں نے وہی سے آواز دی جب قریب آئیں کہ وہی مریم یہ کیا ہے, ہم تو تمہارے پورے خاندان کو جانتے ہیں, تمہارے والد کو جناب عمران کو بھی جانتے ہیں, تمہاری والدہ جناب یوحنا کو بھی جانتے ہیں, اور تمہیں بھی جانتے ہیں, تم تو بہت ہی نیک پاکیزہ گھرانے سے تمہارا تعلق ہے, تو تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی, یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا. تو جیسے کہ میں نے کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے وہی سب کو بتا دیا تھا کہ لوگ یہ سوال کریں تو تم اشارہ کر دیں نا اپنے بیٹے کی طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اس سے کہ میں روزے سے ہوں, اس سے پوچھو یہ بتائے گا کہ اس کا وجود کیسے ہوا. تو وہی جناب مریم نے جو ہے وہ کو جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ کہاں سے ہے, تو مریم نے کہا کہ تو جو ہے اشارہ کر دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی جانب کہ بھئی یہ بتائیں گے, میں تو روزوں سے ہوں, ان سے یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا وجود کیسے ہوگا. تو اسی طرح اس شیر کو بچے سے بات کر سکتے ہیں, اور جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ جو اللہ کی مشیت سے عیسیٰ علیہ السلام فوراً پر پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے اپنے فیصلے تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے, اس نے مجھ کو مبارک بنایا, خواہ میں کسی حال و کسی جگہ بھی ہوں, اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہی میرا شاد ہوا, اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کی خدمت گزار بنایا اور خود سر و نافرمان نہیں بنایا, اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے. جس نے دن کہ میں پیدا ہوا, جس دن کے میں مروں گا, اور جس دن کے میں پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے نے اللہ کے حکم سے یہ بتایا کہ میں نبی ہوں, میں پیدائشی نبی ہوں, مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے, اور مجھے زکوٰۃ کا نماز کا حکم دیا ہے, اور میں اپنی عابد گزار بندہ ہوں, اور میں اپنی ماں کا بہت فرمانبردار ہوں, اللہ کا بہت فرمانبردار ہوں, اور جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن پھر اٹھایا جاؤں گا, میں اس وقت سلامتی کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاتا رہوں. تو جب قوم نے وہ جو بڈھے تھے کھسٹ, انہوں نے جب شیر کو بچے کی زبان سے یہ حکیمانہ کلمات سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے, اور یقین ہوگا کہ حضرت مریم کا دامن بلا شبہ قسم
کی برائی سے پاک ہے، اور بچے کی پیدائش کے معاملے یقیناً منجانی اللہ کی ایک نشان ہے۔ تو یہ جناب مریم پہ جو تہمت وہ لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کے تھرو اپنی ماں کے اوپر سے وہ تہمت ہٹا دی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ پوشیدہ نہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس قریب اور بعید نزدیک کل کا لاگوں میں سارے حیرت انگیز واقع اور اس مقدس ہستی کے متعلق شروع ہی سے مختلف باتیں جو ہیں وہ آنے لگیں۔ سو اصحاب خیر نے اس کے وجود کو اگر دامن وساعت کا میدان سمجھا تو اصحاب سمن نے اس کی ہستی کو اپنے لیے فعال بن جانا اور بغض و حسد کی شعلوں نے اندر ہی اندر ان کے فطری استطاعت کو کھانا شروع کر دیا۔ اور اس مفاد متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں اس مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا، اور اس کے ہاتھ کی بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیات تازگی بخشنے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتبہ پھر تروتازہ کرنے لگا اللہ تعالیٰ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ دیکھا۔ تو بادشاہ نے درباری نجمیوں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ نجمیوں کاہنوں کا دور رہا ہے، اس نے اس کے مطابق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ستارے کا طلوع اس عظیم شان ہستی کے پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچے کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں۔ اور وفد جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال جو ہے لوگوں سے جو اردو سے شروع کی، جو اردو نے کہا ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ یہود نے آل فارس کی زبان سے کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی، تو سچ جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے اس وقت کو دربار میں بلا کر حال دریافت کیا اور ان کی زبانی واقعے کو سن کر بہت گھبرایا، اور پھر وقت کو اجازت دی کہ اس بچے کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ پارسیوں کا یہ وفد، کیونکہ ایران میں پارسی تھے تو وہاں سے پارسیوں کا یہ وفد جو فیض المقدس پہنچا، اور جب حضرت یسوع علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوؤں پر نثار کی اور چند روز وہیں قیام کیا۔ دوران قیام و وفد کے بعد آدمیوں نے خواب دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہو گیا، اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت العلم سے سیدھے فارس کو چل جاؤ۔ یہ ان لوگوں نے دیکھا جو وفد تھا، ان کو ایک خواب آیا کہ وفد کا جو بادشاہ تھا اس کا اس بچے کا جانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ دشمن ہو جائے گا۔ تو صبح کو وفد نے دوبارہ فارس کا ارادہ کرتے ہوئے دوبارہ پرشیا کی طرف جانے کا کرتے ہوئے مدین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور اس مقدس بچے کا دشمن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ تو اس مشورے کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض عزیزوں کے پاس روایتوں میں کہ مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر واپس دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ اور یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معمولی تھے اور طرح طرح کی کرامات کو ظہور ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلی کرامت تو آپ نے دیکھ لی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے چھوٹی سی عمر میں کچھ دنوں کے تھے تو خود ہی انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور میں اپنی ماں کا فرمانبردار ہوں، اور جب تک میں پیدا ہوں، جب تک میں رہوں گا، جب تک میں اٹھائی جاؤں گا تم لوگوں کو تقلید کرتا رہوں گا۔ یہ تو پہلی کرامت ہے جس نے پیدا ہوتی ظاہر کر دی، نبی جو ہوتا ہے جو پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح اعظم پیغمبر بھی بھیجے، انبیاء بھی بھیجے ان کی سپورٹ میں، لیکن وہ بس وقتی طور پہ راہ راست پہ آتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنی وہی پرانی ڈگر میں چلے جاتے تھے۔ تو حضرت السلام سے قبل جو تھے بنی اسرائیل، ان کو جتنی ان پہ جو ہے محنت کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جناب ہارون نے، اور ان کے بعد یوشع بن نون نے، اور جناب سلیمان نے، جناب داؤد نے، جناب زکریا نے، اور جتنے بھی انبیاء آئے، جناب یحییٰ نے، تو انہوں نے سب کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے انبیاءوں کو خود ہی جو ہے وہ شہید کیا اور بات کسی کی مانی نہیں انہوں نے۔
तो हज़रत कौल जो बनी इसराइल की बुराई में जो मैं आपको बताया मुब्तला थे, और इंफरादी व इज्तिमाती अय्यूब व नकाइस का कोई पहलू ऐसा नहीं था जो उनसे बचा रहा हो। मतलब जो भी दुनिया में बुराई हो सकती थी ना, उनके अंदर बुराइयाँ वो एतकाद व अमाल दोनों ही किस्म की बुराइयों का मरकज़ व महवर बन गए थे, हत्ता कि अपनी ही कौम के हादियों और पैगम्बरों के कत्ल तक बड़ी जर्रा और दुलेर हो गए थे। मैं आपको बताया अपनी कौम के हादी पैगम्बरों को कत्ल कर देते थे। यहूदियों के बादशाह हेरोदेस के मुतालिक मालूम कर चुके थे कि उसने हज़रत याहिया को अपनी महबूबा की शादी, जिसमें आपको पहले बताया अपनी हज़रत याहिया को अपनी महबूबा के इशारे पर कैसे इबरनाक तरीके पर कत्ल करा दिया था। और उसने क्योंकि उसने तलाक दी थी और याहिया ने उसको मना किया था कि आप हलाल होगा फिर तुम निकाह करोगे, तो हज़रत याहिया को शहीद करा दिया इस बादशाह ने। और उसने सफ़ाना इक़दाम इसलिए किया था कि हज़रत याहिया की बढ़ती हुई रूहानी मकबूलियत को बर्दाश्त न कर सका और अपनी महबूबा से नाजायज़ रिश्ते पर उनके नहीं आने मुनकर बुराई से बचने की तरगीब किताब न ला सका। और ये वरत्नाक सानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारकी में उनकी बासत से कबल पेश आ चुका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत से पहले यहूदा के अकायद व अमाल का हाल ये था कि मुशरिकाना रस्मों अकायद तो जुज़्व मज़हब बना चुके थे। मतलब जो रसूमात थी ना, उन्होंने उसको तौरात में उन्होंने काफ़ी रद्द-बदल करके और समाज को हमें दखल कर दिया था, और जिसके जो समझ में आया आपने जिसमें उसका उल्लू सीधा होता था उसने उसको मज़हब का हिस्सा बना दिया रसूमात को। और झूठ फरेब बुग़्ज़ वासत जैसी बदअखलाकियों को अमलन इखलाक करीबाने की हैसियत दे रखी थी। और इसी बना पर बजाय शर्मसार होने के मतलब शर्मिंदा तो होते नहीं थे और उन पर फ़ख्र का इज़हार करते थे। और उनके उलमाए अखबार ने तो दुनिया की लालच और हिस्मत किताब अल्लाह तौरात तक को तहरीक से मैंने आपको बताया कि बगैर न छोड़ा और धर्म व दीनार पर खुदा की आयत को फ़रोग कर डाला, तो दीन को बेचना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं, क्या हम भी तो उसी डगर पे नहीं, यानी अवाम से नज़र और भेंट हासिल करने की खातिर हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाने से भी दरेक नहीं किया। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है। और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है। और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंड्स भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है।
اگر اسی کو میں پلین فیبرک کے ساتھ یہ چیز لگاؤں گی تو آپ اس کو سیمی فارمل کے طور پہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے بیک پہ بھی یہ چیز بھی ہے جو اس کو بہت یونیک کر رہی ہے. اور اس کو ہم پلین سافٹ مٹیریل پہ بھی یہی چیز ہم نیک لائن بارڈر کسی میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. گاؤن میں بھی ہم اسے ونٹرز میں اگر ہم اس کو موٹے کپڑے پہ